بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہاراجہ آف دا سکھ امپائر رنجیت سنگھ، جنہیں لائن آف پنجاب کا خطاب بھی دیا گیا، ان کے علاقہ میں ایک دانا حکیم جس کا نام چرت سنگھ تھا۔ چرت سنگھ انگلستان سے ڈاکٹری کی ڈگری لے کر واپس آئے تو اپنے علاقہ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا دواخانہ کھولتے ہیں۔ تو ایک دن ایک عورت ان کے پاس آتی ہے جو کہتی ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ مہربانی کیجئے مجھے ایسی دوا دیجئے جس سے میں حاملہ ہو جاؤں۔ حکیم نے اسے کہا کہ تم اپنے شوہر کو میرے پاس بھیجنا، میں اسے دوا دوں گا، پرماتما آپ کو اولاد سے نوازیں گے۔ اگلے دن اس نے اپنے شوہر کو حکیم چرت سنگھ کے پاس بھیجا۔ حکیم نے اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد اگلے دن اس کی بیوی سے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے حکیم چرت سنگھ سے کہا کہ اگر وہ باپ نہیں بن سکتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے، لیکن میں تو ماں بن سکتی ہوں، لہٰذا آپ مجھے ایسی دوا دیں کہ میں حاملہ ہو جاؤں۔ عورت کو نہ جانے کیا سوچی کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھی اور حکیم چرت سنگھ کی۔ ناظرین کرام، مہاراجہ آف دا سکھ امپائر رنجیت سنگھ، جنہیں لائن آف پنجاب کا خطاب بھی دیا گیا، رنجیت سنگھ کا دور سکھ کمیونٹی کے لیے گولڈن ایرا تھا۔ درج ذیل واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب رنجیت سنگھ وقت کا سلطان نہیں بنا تھا، یعنی کہ انہیں پورا بر صغیر نہیں جانتا تھا، یہ مقامی سطح پر جانے جاتے تھے۔ رنجیت سنگھ بچپن ہی سے تیز دماغ کے مالک تھے، فیصلہ کرنے کی اہلیت ان کے خون میں تھی۔ ان کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی کہ یہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا خوب جانتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ ان کے علاقہ میں ایک دانا حکیم چرت سنگھ کا دواخانہ تھا۔ یہ ایک روز روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے کہ انسان جتنا مرضی چتر چالاک کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی قسمت ہار جائے تو اس کی چلائی گئی ہر ترکیب ہی الٹی پڑ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی سیدھا سادہ بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ لیے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو لازمی نہیں کہ وہ لالچی ہی ہے۔ بعض دفعہ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر پیش کیا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ حکیم چرت سنگھ گاؤں کے مشہور حکیم تھے۔ انگلستان سے تعلیم حاصل کر کے حکمت کے پیشے سے منسلک ہوئے۔ جب وہ غیر ملک سے واپس آئے تو اپنے شہر کے ساتھ ملحقہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑا دیسی دواخانہ کھول دیا۔ اس کے اپنے دیہات کے لوگ علاج کے سلسلے میں شہر کا رخ کرتے تھے۔ کافی سالوں بعد انگلستان سے ڈاکٹری کی ڈگری لے کر جب حکیم چرت سنگھ اپنے آبائی گاؤں آیا تو گاؤں کا منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی حکیم، لوگ علاج کے سلسلے میں میلوں دور شہر کا رخ کرتے ہیں۔ حکیم چرت سنگھ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد حکیم چرت سنگھ مائی فاطمہ کے گھر گئے تاکہ اس کی خیریت دریافت کر سکیں۔ مائی فاطمہ گاؤں کے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ حکیم چرت سنگھ نے بھی بچپن میں اسی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ حکیم چرت سنگھ اس کی ماں سے بڑھ کر عزت کرتے تھے۔ حکیم صاحب کو اپنی ماں سے نفرت تھی کیونکہ اس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حکیم چرت سنگھ کو وہ رات اب تک یاد تھی جب گھر میں شور برپا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 7 سال کا تھا جب اس کی ماں رات کے اندھیرے میں ایک سپاہی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ دل میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی ماں تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کے چلی گئی اور بعد میں اس کی خبر بھی نہ لی۔ اس کا باپ بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے نیم پاگل ہو چکا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد مائی فاطمہ نے ہی حکیم چرت سنگھ کی پرورش کی تھی اور اسے اپنے بچوں سے کم نہ سمجھا۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد جب وہ انگلستان سے واپس اپنے گاؤں آئے تو اور جب وہ مائی فاطمہ کے گھر کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں پر ایک افسوسناک خبر ملی۔ اسے بتایا گیا کہ مائی فاطمہ 7 ماہ پہلے انتقال کر چکی ہے۔ رات کو اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ گھر والے پریشان تھے کہ گاؤں میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ آدھی رات کو اسے شہر لایا گیا تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اگر اس کا بر وقت علاج ہو جاتا تو اسے بچایا جا سکتا تھا۔ یہ خبر حکیم چرت سنگھ پر بجلی بن کر گری اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں شہر کی بجائے گاؤں میں ہی اپنا دواخانہ کھولوں گا اور اپنے گاؤں کے باسیوں کی خدمت کروں گا۔ گاؤں کے لوگوں نے حکیم چرت سنگھ کے اس اقدام کو بہت سراہا
اور انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اب علاج کے سلسلے میں دور دراز شہر کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ حکیم کے دوستوں نے اسے اس بات سے روکا کہ گاؤں جانے کی غلطی مت کرنا، یہاں شہر میں تم اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو، جبکہ گاؤں میں لوگ دواؤں کے پیسے تک نہیں دیتے، یہاں تم کنگال ہو جاؤ گے۔ مگر حکیم چرت سنگھ کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ موجود تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کچھ فیصلے نفع یا نقصان کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ صبح 8 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک اس کا دواخانہ کھلا رہتا، غریب لوگوں کا مفت علاج کرتے اور ان سے کسی قسم کی فیس نہیں لیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد آشا نام کی ایک عورت آئی اور پیٹ درد کی شکایت کی۔ حکیم چرت سنگھ نے اسے 2 دن کی دوائی دی تو وہ عورت واپس اپنے گھر چلی گئی، مگر اگلے دن دوبارہ واپس آ گئی اور کہنے لگی، حکیم صاحب پیٹ کا درد میری جان نکال دے گا۔ حکیم چرت سنگھ نے دوبارہ دوائی دی اور عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دوائی سب سے اچھی ہے، اس سے تمہیں آج ہی فرق پڑ جائے گا، لیکن جن چیزوں کا میں نے تجھے پرہیز بتایا ہے انہیں مت استعمال کرنا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے حکیم صاحب۔ عورت نے دوا پکڑی اور اپنے گھر چلی گئی، مگر اگلی صبح پھر دواخانے آ گئی۔ حکیم چرت سنگھ نے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں بالکل درد نہیں، البتہ تمہارے پیٹ میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ عورت نے کہا کہ شادی کے بعد مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ میرا شوہر مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ ڈاکٹروں حکیموں کے مطابق وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، مگر سب گھر والے مجھے ہی لان تان کرتے ہیں۔ میرا شوہر ہزاروں لاکھوں کی جائیداد کا اکیلا وارث ہے، مگر افسوس کہ اس کا کوئی وارث نہیں، مجھے اس کا وارث چاہیے۔ حکیم چرت سنگھ نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دینا، میں کوشش کروں گا کہ اس کا علاج کر سکوں۔ عورت نے حکیم چرت سنگھ کی بات سنی تو مایوسی میں ڈوبی واپس چلی گئی۔ عورت نے دوسرے دن اپنے شوہر کو حکیم کے پاس بھیجا تو معائنہ کرنے پر حکیم چرت سنگھ کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ عورت تیسری بار حکیم کے پاس آئی تو حکیم نے کہا میں معذرت کرتا ہوں کہ تمہارے شوہر کا علاج ناممکن ہے۔ عورت کہنے لگی آپ اب بھی میری مدد کر سکتے ہیں، وہ باپ نہیں بن سکتا مگر میں تو ماں بن سکتی ہوں۔ یہ سن کر حکیم چرت سنگھ حیران رہ گیا اور حیرت میں ڈوبے اس عورت سے کہا کہ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ عورت نے کہا مجھے آپ کا 2 منٹ کا ساتھ چاہیے جس سے میں ماں بن سکتی ہوں۔ حکیم چرت سنگھ فوری اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور غصے میں آ کر صاف صاف انکار کر دیا، مگر عورت نے دھمکی دی کہ میں کل دوبارہ آؤں گی، اگر آپ نے میری بات پر عمل نہ کیا تو بدنام کر دوں گی۔ حکیم نے کہا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں، لہٰذا میرے پاس تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلی صبح عورت پھر حکیم چرت سنگھ کے پاس آئی تو حکیم نے ایک مرتبہ پھر انکار کیا کہ جاؤ بہن، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں نے بڑی مشکل سے عزت کمائی ہے اور میں اسے گنوانا نہیں چاہتا، تم اپنے میاں سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، ہمارا مذہب اور معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ 4 دن لوگ باتیں کریں گے، بعد میں بھول جائیں گے، تم اپنی زندگی دیکھو۔ یہ سننے کے بعد اس عورت نے شیشے کی ایک بوتل کو اپنے کپڑوں پر گرا لیا اور زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ میری عزت بچاؤ۔ چیخو پکار سن کر لوگ دواخانے میں جمع ہوئے تو عورت نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ اس حکیم نے میری عزت لوٹ لی، میں تو بخار کی دوا لینے آئی تھی مگر اس نے مجھے نیم بے ہوشی کی دوا دے کر میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی ہے۔ حکیم چرت سنگھ چلاتا رہا کہ یہ عورت مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، مگر جب انہوں نے عورت کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے، ان پھٹے کپڑوں سے عورت کی چھاتیاں اور ران کی ہڈی حتیٰ کہ پیٹ وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ جسم کے یہ ننگے اعضاء دیکھ کر گاؤں کے لوگ تو حکیم کو پکڑ کر لے گئے۔ گاؤں کی سکھ برادری میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکیم چرت سنگھ کو سنگسار کر کے مار دیا جائے۔ سب گاؤں والے اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے کہ سامنے سے رنجیت سنگھ اپنے گھوڑے پر سوار اس گاؤں میں آ رہا تھا۔ جیسے ہی رنجیت سنگھ نے لوگوں کو حکیم کو پکڑ کر لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس ہجوم کے اکٹھے ہونے کی وجہ پوچھی۔ ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ حکیم چرت سنگھ کو گریبان سے پکڑ کر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ اور ساتھ میں تم لوگوں نے ڈنڈے بھی اٹھا رکھے ہیں
اور بہت غصے کی عالم میں نظر آ رہے ہو۔ خیریت تو ہے؟ جب لوگوں نے سارا معاملہ رنجیت سنگھ کو بتایا تو رنجیت سنگھ نے گاؤں کے سرپنچ اور گاؤں کے سردار اور دیگر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم تمام مردوں میں سے کسی ایک نے بھی آنکھوں سے اس سارے ماجرا کو دیکھا ہے؟ تمام سکھوں اور دیگر برادری کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا نہیں دیکھا، لیکن ہم نے عورت کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے اور جس طرح وہ چلا رہی تھی کہ میری عزت حکیم نے لوٹ لی ہے، اس کی بنیاد پر ہم نے چرت سنگھ کو پکڑا اور اب اسے موت کے گھاٹ اتارنے جا رہے ہیں۔ رنجیت سنگھ نے کہا کہ تم میں سے کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لہٰذا وہ عورت غلط بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ آیا عورت نے بہتان لگایا ہے یا حکیم چرت سنگھ حقیقی طور پر گنہگار ہے؟ گاؤں کا سردار، سرپنچ اور باقی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بہترین حل ہے۔ رنجیت سنگھ ان تمام لوگوں اور حکیم چرت سنگھ کے ساتھ دریا میں سے نکلنے والی ایک نہر پر لے گئے۔ پھر حکیم چرت سنگھ کو اس بہتی نہر میں نہانے کا کہا تو چرت سنگھ یہاں پر نہانے لگا اور اسی نہر میں رنجیت سنگھ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگا۔ گھوڑے نے نہر کا پانی پینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ رنجیت سنگھ نے بھی اسی پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ پھر بلند آواز میں رنجیت سنگھ نے کہا کہ پرماتما کی قسم، یہ حکیم چرت سنگھ بے گناہ ہے اور عورت نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ میرا یہ گھوڑا کبھی بھی گندا پانی نہیں پیتا، ناپاک پانی نہیں پیتا، اور جہاں سے میرا گھوڑا پانی پیتا ہے میں بھی وہیں سے پانی پیتا ہوں۔ اگر حکیم چرت سنگھ نے بدکاری کی ہوتی تو اس کی سمت سے آنے والا پانی گھوڑا نہیں پی سکتا تھا۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اسی طریقے کی بدولت کئی بدکار نوجوانوں کو پکڑا گیا تھا، جبکہ اس وقت گھوڑے نے پانی نہیں پیا تھا۔ مزید یہ کہ رنجیت سنگھ کی سربراہی میں تمام لوگ حکیم چرت سنگھ کو ساتھ لے کر گاؤں کے سرپنچ کی حویلی میں گئے اور اس عورت کو بھی بلایا گیا۔ عورت کے داغدار اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو گرم پانی میں ابالا گیا تو انڈے کی سفیدی ظاہر ہو گئی اور اس عورت کی بددیانتی پکڑی گئی۔ رنجیت سنگھ نے اپنی گرجتی ہوئی آواز میں عورت سے سارا ماجرا پوچھا تو اس عورت نے ایک ایک لفظ سچ بتا دیا اور کہا کہ میں اپنے گھر سے ہی اپنی چھاتیوں، پیٹ اور ران کی جگہ سے کپڑے پھاڑ کر لے گئی تھی، اوپر صرف ایک دوپٹہ لے کر گئی تھی۔ جب حکیم چرت سنگھ نے میری بات نہ مانی تو میں نے صرف اپنا دوپٹہ اتارا تھا، کیونکہ میرے نیچے والے کپڑے تو پہلے سے ہی پھٹے ہوئے تھے۔ اس طرح میں اپنی سازش میں کامیاب ہو گئی اور لوگوں نے اس حکیم کو پکڑ لیا۔ پھر اس عورت نے یہ بھی اقرار کیا کہ میں نے انڈے کی سفیدی کو اپنی شلوار پر لگا دیا کہ لوگوں کا شک یقین میں تبدیل ہو جائے۔ رنجیت سنگھ نے ساری کارستانی سننے کے بعد گاؤں کے سردار، بقیہ لوگوں اور سرپنچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک فرشتہ صفت حکیم کو تم لوگ موت کے گھاٹ اتارنے جا رہے تھے۔ ایسا شخص جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن خواہ مخواہ میں اس کی بنی بنائی عزت کو تم لوگوں نے مٹی میں روندنے کی کوشش کی ہے، بجائے کسی ثبوت کو دیکھنے کے اسے گنہگار قرار دے دیا۔ مجھے تم سب لوگوں پر انتہا کا غصہ آ رہا ہے۔ رنجیت سنگھ کے یہ الفاظ سن کر تمام لوگوں نے حکیم صاحب اور رنجیت سنگھ سے معافی مانگی۔ پھر رنجیت سنگھ نے حکیم چرت سنگھ کو باعزت بری کر دیا، جبکہ عورت کو جیل میں قید کروا دیا گیا اور سخت سزا دی گئی کہ آج کے بعد کوئی دوسری عورت اس طرح کی گھٹیا چال نہ چلے، کسی پر بہتان نہ لگا سکے۔ یہ تو حکیم چرت سنگھ کا بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے اسی گاؤں کے اندر 20 سال حکمت کی اور ہمیشہ پرماتما کی رضا کی خاطر لوگوں کو مفت دیسی ادویات دیتے تھے۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ موجودہ دور کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعات ہم نے دیکھے اور سنے ہیں، لیکن آج کے دور میں اکثر اوقات عورت غلط ہونے کے باوجود بھی صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ عورت کے مکر نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کال کوٹڑی میں بند کروا دیا تھا۔ بے شک عورتوں کے مکر سے اللہ بچائے۔ قصبہ میں ایک کسائی جانور ذبح کرنے لگا تو اس کے ہاتھ سے جانور چھوٹ گیا۔ کسائی نے جو مضبوط لوہے کی سنگل زنجیر اس جانور کے پاؤں میں باندھی ہوئی تھی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور جانور بفر کر بھاگ گیا۔ خیر وہاں پر کھڑے چند لوگوں کی مدد سے جب جانور کو دوبارہ پکڑا
اور اسے واپس لے کر آئے اور اسے لٹانے لگے تو اچانک دوبارہ پھر سے یہ جانور ان کے ہتھے سے اکھڑ کر بھاگ گیا۔ قریب ہی موجود ایک دکان پر 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ کسائی ان کے پاس گیا اور ان میں سے ایک شخص کو بلا کر لایا کہ جانور کو پکڑنے میں میری مدد کرو، کیونکہ وہ شخص جان میں کافی طاقتور پہلوان ٹائپ لگ رہا تھا۔ 3-4 پہلے والے نوجوان کھڑے تھے، ایک وہ نوجوان جسے کسائی اس کی دکان سے بلا کر لایا۔ ان سب نے بڑی تگ و دو کے بعد اس جانور کو دوبارہ پکڑا اور دوبارہ پھر اسے زمین پر لٹانے لگے تو ان کے پاس سے ایک بزرگ گزرا اور وہ کہنے لگا کہ جانور کو پانی پلاؤ۔ تو کسائی غصے سے اس بزرگ کی طرف دیکھ کر بولا کہ میں اسے پانی نہیں، روح افزا پلاتا ہوں، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی اس کی گردن اتار دوں گا۔ تو اس بزرگ نے کسائی کی طرف منہ کر کے کہا کہ اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو اختیاروں والا ایک اور بھی بیٹھا ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ اس کے پاس سارے اختیار ہیں۔ تو اتنے میں کسائی بولا جاؤ بابا اپنا کام کرو اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دو۔ تو بزرگ بولا کہ بیٹا میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ اس کو پانی پلا لو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہیں اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کسائی نے بزرگ کی بات کو اگنور کیا اور اس کی بات پر توجہ نہ دی اور قریب کھڑے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جانور کو باندھنے میں میری مدد کرو۔ 2-3 لوگ اور آ کر اس کی ٹانگوں کو باندھنے لگے کہ اتنے میں رسی ٹوٹ گئی اور جانور کی ٹانگ لگنے کی وجہ سے ایک آدمی گر گیا اور اس کا سر زمین پر پڑی اینٹ پر لگ گیا اور وہ آدمی موقع پر مر گیا۔ وہ آدمی کسائی تو نہیں تھا بلکہ یہ وہی نوجوان تھا جسے کسائی دکان سے بلا کر لایا تھا۔ جب اس نوجوان کے وارثوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کسائی پر قتل کی FIR کٹوا دی۔ خیر اس طرح کسائی پر پرچہ ہو گیا اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی اور 3 مہینوں کے اندر اندر اسے سزائے موت ہو گئی۔ اور جب اس کی بیوی بچے اس سے پیشی پر ملنے گئے تو 20 دن کے بعد اسے سزائے موت ہونی تھی۔ جب اس کے بیوی بچے آخری بار اس سے ملنے آئے تو اس نے سوچا کہ میں نے اس دن اس بزرگ کی بات نہ مان کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میرا اس دن تکبر میں بولنا شاید اللہ کو پسند نہیں آیا اور اس بزرگ سے میں نے جس لہجے میں بات کی تھی اس کی بھی دل آزاری ہوئی ہوگی، لگتا ہے مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ تم میرے پھٹے پر جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں سے کبھی جمعرات یا کبھی بدھ کو ایک بزرگ گزرتا ہے۔ اس بزرگ نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا اختیار کسی اور کے پاس بھی ہے، صرف تمہارے پاس ہی نہیں، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی من مرضی کی۔ مجھے شک ہے کہ میں اس حالت میں اس بزرگ کی وجہ سے ہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا گنہگار ہوں، میں نے اس کی بات نہیں مانی اور آج میں جس حالت میں ہوں اسی کی وجہ سے ہوں۔ تم لوگ میری طرف سے اس سے معافی مانگنا۔ خیر بیوی روزانہ اپنے بچوں کو لے کر کسائی کے پھٹے پر بیٹھ جاتی۔ پھر ایک دن وہ بزرگ وہاں سے گزرا تو کسائی کے بیوی بچے اس بزرگ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ کسائی کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر سے غلطی ہوئی تو اسے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے بعد میرا شوہر ہی میرا واحد آسرا ہے۔ وہ عورت گڑ گڑا کر رونے لگی۔ اس عورت کے بچے بھی بلک بلک کر رو رہے تھے اور بزرگ سے کہنے لگے کہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی چارہ ہو تو میرے شوہر کو معاف کر دیں۔ کسائی کے بیوی اور بچے بری طرح رو رہے تھے تو بزرگ کو یہ دیکھ کر ان پر ترس آیا اور اس نے کسائی کی بیوی سے کہا کہ معافی مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا تھا کہ وہ بے زبان جانور ہے، اسے پانی پلا دو، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس جانور کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، کیونکہ 2 دفعہ جانور ان کے ہاتھ سے بھاگ کر دوڑ رہا تھا اور اس وقت اس جانور کا سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اسے سمجھایا کہ اسے پانی پلاؤ، لیکن اس نے سمجھا کہ اختیار صرف اس کے پاس ہے۔ اس نے خود کو ماہر تکبر والا کاریگر کسائی سمجھا اور فوراً جانور کی گردن کاٹ دی، جس سے جانور پھر خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا تو اس وقت اس نوجوان کے ہاتھ سے رسی ٹوٹ گئی تو وہ بیچارہ سڑک پر دم توڑ گیا۔ لیکن دنیا کے سارے اختیارات اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہیں، وہی سب کا مالک ہے، لیکن اس نے جانور پر حق جمانے کی کوشش کی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اب ایک اللہ ہی ہے جو اسے اس آفت سے بچا سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ مان گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے بھی گھر جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور بزرگ نے بھی اس کے لیے دعائے خیر کی اور سبھی کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کسائی کی سزائے موت ٹل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثان کو ہدایت دی اور ان کی عقل میں ایک خاص بات ڈال دی کہ اس نوجوان کی موت
اس کسائی کی وجہ سے نہیں ہوئی، نہ ہی اس کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا اور اللہ کی طرف اسے لوٹ کر جانا تھا، لہٰذا جب اس کا وقت پورا ہوا تو یہ ایک بہانہ تھا، کیونکہ اس جانور کو پکڑے ہوئے 7 آدمی تھے، صرف اسی کا انتقال ہوا تھا۔ مقتول کے گھر والوں نے کہا کہ اس کسائی نے ہمارے بیٹے کو نہیں مارا، بلکہ جانور کی ٹانگ لگنے کی وجہ سے اس کی جان گئی، یہ قصوروار نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے سر سے سزائے موت ٹل گئی اور وہ بری ہو گیا۔